کہاں چلنا ہے صاحب؟ زیادہ دور تو نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس شخص کے تعاقب میں چل پڑی اور سارا راستہ خاموشی کے ساتھ چلنے کے بعد منزل پر رکنے پر اس نے بیک سانس کئی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ جگہ محفوظ تو ہے؟ یہاں کسی کا گزر تو نہیں زیادہ؟ پولیس وغیرہ تو نہیں کہیں آس پاس؟ وغیرہ وغیرہ۔ منظر تو ان باتوں کا عادی تھا، اس کو کیا فرق پڑتا؟ بیٹھا رہا اور اتنے سب سوالات کا ایک ہی بار میں نفی میں سر ہلا کر جواب دے ڈالا۔ تم لوگ بھی تو ان سب کی عادی ہو، پھر بار بار یہی سوالات جیسے بالکل انجان ہو، آخر کیوں؟ نازنین بولی، صاحب میں عزت کرتی ہوں آپ کی، مہربانی کیجیے گا کلائنٹ کو میری تفصیلات سے آگاہ مت کیجیے گا۔ میں بہت مجبور ہوں، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے میرا، بس یہی وسیلہ کافی ہے۔ آج منظر کا دل ہی کچھ عجیب سا تھا۔ نازنین کی باتیں قیامت ڈھا رہی تھیں اور منظر اس قیامت کی زد میں تھا۔ اس کا دل پگھلتا ہی چلا جا رہا تھا اور آخر کار اس نے اپنے دل کی سن کر نازنین سے کہہ ہی دیا کہ وہ اسے اپنا سمجھ کر سب کچھ شیئر کر سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ برائے نام مگر طوائف تو ہے اور اس کے پیشے کے حوالے سے معاشرہ کن کن دو رخ خیالات کا عکاس ہے۔ چہرے سے نقاب اٹھائے بغیر وہ گویا ہوئی، منظر صاحب میرے 3 بچے ہیں، یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کا باپ دنیا سے چلا گیا، میرے سر سے چھت چھن گئی جب مالک مکان نے کہا یہاں رہنا ہے تو مجھے دن رات خوش رکھو ورنہ ابھی کے ابھی نکل لو، یہاں فالتو لوگوں کی جگہ نہیں۔ نازنین، میں آج صرف تمہاری باتیں سننے آیا ہوں اور بس۔ وہ مزید بولی، آخر یہ معاشرہ مجھ جیسیوں کو بچوں کے ساتھ قبول کیوں نہیں کرتا؟ میرا سوال تو صرف آپ شریفوں سے ہے، آپ جیسوں کے دلالوں سے نہیں۔ اس کے سوال نے منظر کے دل پر پتھروں کی جیسے بوچھاڑ کر دی ہو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگی کہ ماں باپ کے گھر پہنچی تھی تو بھائیوں کے آگے مجبور باپ کچھ نہ کر سکا سوائے کچھ ادھورے دلاسے دینے کے۔ بھائیوں کو بھی بہت واسطے دیے کہ میں تم لوگوں کی ملازمت کرتی رہوں گی تمام عمر، مگر وہ بھی قابل قبول نہیں تھا۔ معمولی سی ملازمت کرنے کے لیے نکلی، ایک سکول میں مل تو گئی مگر وہی چیل کوے اور مگر مچھ کی مثل، پرنسپل کی باتیں اور حرکتیں جو کہتا کہ بس مجھے خوش کرو۔ منظر صاحب، کیا میرے جیسیوں کو انسان ہونے کا بھی حق حاصل نہیں؟ اس کی آواز میں ایک تڑپ تھی جو کہ منظر محسوس کر رہا تھا۔ منظر پر ایک بار پھر اوس گر گئی ہو، جیسے وہ اداس سا ہو گیا اور اس کے ذہن میں اس وقت اپنی متعلقہ بہن کا خیال سرایت کرنے لگا جس کو دینے کے لیے اس بھائی کے پاس ایک دلاسا تک نہ تھا۔ یک اس کی روح کانپ گئی کہ نازنین کی جگہ اگر اس کی بہن فاخرہ ہو تو اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر صرف اتنا کہہ سکا کہ کل ملوں گا، ضرور آنا۔ گھر پہنچ کر سانس جو برابر بھی نہیں تھا، پانی پی کر کچھ درست کرنے کی کوشش کی۔ فاخرہ فاخرہ حلق سے نکلتی مزاح آواز جیسی آواز نے کچھ ساتھ نہ دیا اور پھر لگا اس کو گھر میں تلاش کرنے۔ اچانک دروازہ کھلا اور فاخرہ داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ منظر چلایا، بھائی میں تو صرف ساتھ والوں کی طرف گئی تھی سہیلی کو اپنی سی وی دینے۔ نہیں میری بہن، تم کیوں سی وی دو گی؟ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ یہ کہہ کر فاخرہ کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوسرے دن چوراہے پر پہنچتے ہی دیکھا کہ نازنین حسب سابق برقع اوڑھ کر انتظار میں کھڑی تھی۔ چلیے صاحب، کہاں چلنا ہے؟ زیادہ دور تو نہیں؟ منظر گرا ہوا تھا، بمشکل بول سکا، ہاں نازنین، بہت دور۔ کہنے لگی، کتنی دور صاحب؟ بچے پھر بھوک سے بلکنے لگتے ہیں اس لیے دور نہیں جاتی، ورنہ رزق جیسی اعلیٰ نعمت کو کون ٹھکرائے۔ ہاں نازنین، اس نعمت کو نہ ٹھکرانا۔ منظر بولا، میرے گھر چلو، میں تم سے نکاح کروں گا، بچوں کو سرپرستی دوں گا، ان کو اپنا نام دوں گا۔ یک دم نازنین کے قدموں سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ میں آپ؟ ہاں نازنین، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کہیں کم سہی لیکن عزت کی روٹی دوں گا۔ مجھے معاف کرنا کہ تمہیں ایک پیشہ ور سمجھ کر اتنا کچھ کرتا رہا۔ ہم مل بانٹ کر مشکل وقت بھی گزار لیں گے اگر تم ساتھ دو گی۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد نازنین کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں خدا کا شکر لیے اس کے ساتھ چل دی۔ معاشرے میں ایسی کتنی ہی نازنین جیسی خواتین ہیں جو اس معاشرے میں موجود ان مردوں کی مدد کے انتظار میں ہیں جو ان کے مقدس رشتے ہیں، مگر روز اس انتظار میں ناپاک لوگوں کی بھیٹ چڑھتی ہیں۔ خدارا مرد کچھ احساس کریں کہ ان کا معاشرہ اگر صرف ان کا ہے تو ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عورتوں کو جیسے مرضی روپ میں لیکن عزت دیں۔ بہت شکریہ۔